جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے حج کا سیزن ہے اور پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان حجاج کرام مکہ اور مدینہ میں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے ہر سال حج کا۔ اسی دوران حج کے دوران ہی کچھ سیکولر اور کچھ اسلام منافق لوگ اٹھتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں، سٹیٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ حاجی صاحب کے گھر کے ساتھ والا ہمسایہ بھوکا تھا اور حاجی صاحب 2 سے 3 بار حج میں جا رہے ہیں، چوتھی بار حج میں جا رہے ہیں، 5ویں بار حج میں جا رہے ہیں، اور ان کو ایک تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھو اللہ نے جس کو دیا ہے وہ پھر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ 1 بار حج کرے، 2 بار حج کرے، 3 بار حج کرے۔ ہمیشہ میرا تو ایک یہ ابھی کا کہنا ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے، گمان ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو استطاعت دی ہے تو اسے چاہیے کہ ہر سال حج کرے۔ کیوں؟ حج مہنگا ہو چکا ہے، غریب کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ اب جب یہ امیر حج نہیں کریں گے تو ہمارے ادھر مکہ اور مدینہ میں اور جہاں جہاں میدان عرفات ہے، جہاں جہاں پہ حج ہوتا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوگا۔ یہی پوری کی پوری جو باطل کی قوتیں ہیں جب مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھتی ہے نا حج کے نام پر، وہیں ان کی ساری پلاننگ ناکام ہو جاتی ہے۔ وہیں انہوں نے جو اسلام اور مسلمانوں کو توڑنے کی تدابیر کی ہوتی ہے، ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر وہ جسے کہتے ہیں نا گھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اسلام دین حق ہے اور حق سے ہمیشہ شیطان کو تکلیف ہی ہوتی ہے۔ اسلام کا کوئی بھی رکن ایسا نہیں ہے۔ تو خدارا رحم کرے اپنے اوپر، اور جو حاجی ہے ان کو خوشی خوشی سے ان کو دعاؤں کے لیے کہیں اور ان کے خلاف آپ سٹیٹس نہ لگائیں، آپ ان کو برا نہ کہیں اور آپ ان کو ایسے نہ کہیں کہ حاجی کے ساتھ والا غریب کا بچہ بھوکا مر گیا، حاجی تھا اس کے محلے میں ملک میں یہ ہو گیا، ملک میں یہ ہو گیا، ہماری معیشت خراب ہوگی اور وہ حج کرنے جا رہے ہیں، یہی پیسے کسی غریب کو دے دیتے ہیں، یہی پیسے کسی غریب کی بیٹی یا بیٹے کی شادی میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو انتہائی گھٹیا درجے کی سوچ ہے۔ اگر آپ میں اور مجھ میں بھی یہ سوچ آتی ہے نا، سمجھ لے میرا اور آپ کا پیروکار بھی شیطان ہے اور انتہائی گھٹیا کی سوچیں ہم لے کر پل رہے ہیں کہ حج کر رہا ہے، 3ری سے 4تھی بار حج کر رہا ہے اور معاشرے میں غربت پل رہی ہے اور کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، جو آپ لوگ بھی سنتے ہیں اور میں بھی سنتا ہوں۔ تو یاد رکھنا جتنے بھی یہ مسلمانوں کے تہوار ہے اور یہ واحد حج تہوار ہے جس میں مسلمانوں کا ہر سال بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، لاکھوں کا، عیسائی، یہودی، اہل کفر، جتنے بھی اہل اسلام کے مخالف اور باطل قوتیں ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اندر ایک بے چینی لگ جاتی ہے اور وہی اپنے گرندے مسلمانوں کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، اور مسلمانوں میں پھر کچھ منافق لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف تحریکیں چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو بیچارہ حاجی ہے جس نے اس کی نیت آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ اس کی نیت دکھاوے کی تھی یا حج کرنے کی تھی؟ اس کے اندر پتہ نہیں کیا جذبہ ہوگا، اس نے اللہ سے کیا قبولیت کروائی ہوگی۔ اللہ اسے ہر سال حج پہ بلا رہا ہے، اللہ اسے 1 بار نہیں 2 بار نہیں، ہر سال اپنے سامنے اپنے بیت اللہ میں حاضری کی توفیق دے رہا ہے۔ اس کے اللہ کے ساتھ کیا راز و نیاز ہوں گے، اور ہم ادھر بیٹھے اپنی شگوفے چھوڑ رہے ہیں، ہم ادھر بیٹھے اپنے خیالات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ فلاں 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 ایسا ہے۔ خدارا مسلمانوں نکلو ان چیزوں سے۔ ہمیشہ جس چیز سے اسلام مخالف اور شیطان کو تکلیف ہوتی ہے وہ چیز ہمیشہ وہ اتنی اجاگر کرتا ہے، اسی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اسی کے خلاف یہ ساری تحریکیں چلائی جاتی ہے۔ تو میرا تو ان حاجیوں کو سلوٹ ہے جو 2ری بار نہیں، 3ری بار نہیں، 4تھی بار نہیں، بار بار حج پہ جاتے ہیں اور بار بار اتنا اہم فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور بار بار اصل میں یہی لوگ ہیں جو کہ جو اسلام مخالف قوتیں ہیں، جو اہل یہود ہے اور جو باطل کی قوتیں ہیں، ان کے خلاف ٹکراتے ہیں اور ان کے سارے امیدیں، ان کے جذبات کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔
تو میرا تو ان کو تہہ دل سے سلوٹ ہے اور میرا ان کو سلام ہے۔ میرا تو ایک مشاہدہ ہے، جو بار بار حج کر رہے ہیں نا، اللہ نے اس کے اندر اتنی سخاوت رکھی ہوئی ہے۔ حج ہمیشہ سخاوت سے ہوتا ہے، کبھی نہ سوچنا کہ حج دولت سے ہوتا ہے۔ اگر دولت سے حج ہوتا تو سارے مغل بادشاہ حج کرتے، کسی بھی مغل بادشاہ نے حج نہیں کیا۔ ہاں اگر دولت سے ہوتا، اگر بادشاہت سے حج ہوتا تو یہ تجربے میں بات بار بار آئی ہے کہ جو حج کرتا ہے نا، ہمیشہ وہ سخی مزاج کا شخص ہوتا ہے، وہ غربا میں بھی اتنا تقسیم کرتا ہے، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال بھی اتنا رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمیں ہدایت دے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔